फहम कुरान। मौजू क़यामत के दिन ज़मीन की गवाही। सूरह अज़्ज़िलज़ाल आयत नंबर 4-5। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها۔ اس روز زمین اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی کیونکہ تمہارے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ یہ آیات قیامت کے دن زمین کی گواہی کے بارے میں ہیں۔ اس روز زمین جو کچھ اس پر نیکی و برائی ہوئی ہے سب بتانے لگے گی۔ یومئذ تحدث اخبارہا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام سے پوچھا کہ جانتے ہو کہ زمین کی خبریں کیا ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی خبریں یہ ہیں کہ وہ ہر بندے اور بندی پر گواہی دے گی کہ اس نے میری پشت پر کیا کچھ کام کیے۔ کہے گی فلاں فلاں شخص نے فلاں فلاں عمل فلاں فلاں دن میں کیا تھا۔ یہ ہیں وہ حالات جو زمین بیان کرے گی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا زمین سے بچ کر رہنا کیونکہ یہ تمہاری جڑ بنیاد ہے اور اس پر عمل کرنے والا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے عمل کی یہ خبر نہ دے خواہ اچھا ہو یا برا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز زمین ہر اس عمل کو لے آئے گی جو اس کی پیٹھ پر کیا گیا ہو۔ پھر آپ نے یہی آیات تلاوت فرمائی۔ کیوں؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ یعنی زمین کو یہ بولنے کی قوت اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، اس لیے اس میں تعجب کی بات نہیں ہے۔ جس طرح انسانی اعضاء میں اللہ تعالیٰ یہ قوت پیدا فرما دے گا تو زمین کو بھی اللہ تعالیٰ قوت گویائی عطا فرمائے گا اور وہ اللہ کے حکم سے بولے گی اور انسانوں سے متعلق تمام احوال کی ایک ایک تفصیل بیان کرے گی۔ جس طرح انسان کے ہاتھ پاؤں اور دوسرے اعضاء اس دن اس کے خلاف گواہی دیں گے، اسی طرح زمین کا متعلقہ حصہ اور ٹکڑا بھی اس کے خلاف بطور گواہ کھڑا ہوگا۔ انسان اس دنیا میں جو اعمال بجا لا رہا ہے ان سب کی فلمیں تیار ہو رہی ہیں۔ اسی طرح ہر انسان کی آوازیں فضا میں محفوظ ہیں اور اس کے اعمال کے اثرات جو زمین پر ثبت ہو رہے ہیں یہی چیزیں اس دن زمین پیش بھی کر دے گی اور بیان بھی کر دے گی۔ زمین کے متعلق یہ بات کہ وہ قیامت کے روز اپنے اوپر گزرے ہوئے سب حالات اور واقعات بیان کرے گی قدیم زمانے کے آدمی کے لیے تو بڑی حیران کن ہوگی کہ آخر زمین کیسے بولنے لگے گی، لیکن آج کیمرے، انٹرنیٹ اور مصنوعی ذہانت کے دور میں یہ سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں کہ زمین اپنے حالات کیسے بیان کرے گی۔ انسان اپنی زبان سے جو کچھ بولتا ہے اس کے نقوش ہوا میں، ریڈیائی لہروں میں، گھروں کی دیواروں، فرش، چھت کے ذرے ذرے میں، اور اگر کسی سڑک یا میدان یا کھیت میں آدمی نے بات کی ہو تو ان سب کے ذرات میں ثبت ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس وقت چاہے ان ساری آوازوں کو ٹھیک اسی طرح ان چیزوں سے دہروا سکتا ہے جس طرح کبھی وہ انسان کے منہ سے نکلی تھی۔ انسان اپنے کانوں سے اس وقت سن لے گا کہ یہ اس کی اپنی ہی آوازیں ہیں، اور اس کے سب جاننے والے پہچان لیں گے کہ جو کچھ وہ سن رہے ہیں وہ اسی شخص کی آواز اور اسی کا لہجہ ہے۔ پھر انسان نے زمین میں جہاں جس حالت میں کوئی کام بھی کیا ہو اس کی ایک ایک حرکت کا عکس اس کے گرد و پیش کی تمام چیزوں پر پڑا ہے اور اس کی تصویر ان پر نقش ہو چکی ہے۔ بالکل گھپ اندھیرے میں بھی اس نے کوئی عمل کیا ہو تو اللہ کی خدائی میں ایسی شعائیں موجود ہیں جن کے لیے اندھیرا اور اجالا کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ ہر حالت میں اس کی تصویر لے سکتی ہیں۔ یہ ساری تصویریں قیامت کے روز ایک متحرک فلم کی طرح انسان کے سامنے آ جائیں گی اور یہ دکھا دیں گی کہ وہ زندگی بھر کس وقت کہاں کہاں کیا کچھ کرتا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اعمال کو براہ راست خود جانتا ہے، مگر آخرت میں جب وہ عدالت قائم کرے گا تو جس کو بھی سزا دے گا انصاف کے تمام تقاضے پورے کر کے دے گا۔ اس کی عدالت میں ہر مجرم انسان کے خلاف جو مقدمہ قائم کیا جائے گا اس کو ایسی مکمل شہادتوں سے ثابت کر دیا جائے گا کہ اس کے مجرم ہونے میں کسی کلام کی گنجائش باقی نہ رہے گی۔ سب سے پہلے تو وہ نامہ اعمال ہے جسے ہمارے ساتھ لگے ہوئے فرشتے کرامن کاتبین تیار کر رہے ہیں، ہمارے ایک ایک قول اور فعل کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ یہ نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ پڑھ اپنا کارنامہ حیات، اپنا حساب لینے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔
اور انسان اسے پڑھ کر حیران رہ جائے گا کہ کوئی چھوٹی یا بڑی چیز ایسی نہیں ہے جو اس میں ٹھیک ٹھیک درج نہ ہو۔ اس کے بعد انسان کا اپنا جسم جس سے اس نے اس دنیا میں کام لیا اللہ کی عدالت میں اس کے خلاف گواہی دے گا۔ اس کی زبان شہادت دے گی کہ وہ کیا کچھ بولتا رہا، اس کے ہاتھ پاؤں شہادت دیں گے کہ اس نے کیا کیا کام ان سے لیے، اس کی آنکھیں گواہی دیں گی، اس کے کان گواہی دیں گے کہ اس نے ان سے کیا کچھ سنا اور کیا کچھ دیکھا۔ اس کے جسم کی پوری کھال اس کے افعال کی شہادت دے گی۔ وہ حیران ہو کر اپنے اعضاء سے کہے گا کہ تم بھی میرے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ اس کے اعضاء جواب دیں گے آج جس خدا کے حکم سے ہر چیز بول رہی ہے اسی کے حکم سے ہم بھی بول رہے ہیں۔ اور اس پر مزید وہ شہادتیں ہیں جو زمین اور اس کے پورے ماحول سے پیش کی جائیں گی، جن میں آدمی اپنی آوازیں خود اپنے کانوں سے اور اپنی حرکات کی ہو تصویریں فلمیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کہ انسان کے دل میں جو خیالات، ارادے اور مقصد چھپے ہوئے تھے اور جن نیتوں کے ساتھ اس نے وہ اعمال کیے تھے وہ بھی نکال کر سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے قطعی اور صریح اور ناقابل انکار ثبوت آ جانے کے بعد انسان دم بخود رہ جائے گا اور اس کے لیے اپنی معذرت میں کچھ بھی کہنے کا موقع باقی نہ رہے گا، چنانچہ اپنے جرائم کا خود اعتراف کرے گا، فاعترفوا بذنبہم، اور کہے گا کاش یہ کیا ہوتا، کاش یہ نہ کیا ہوتا، کاش ایسا ہو جائے، کاش ویسا ہو جائے، اور پچھتائے گا۔ اللہم استر عوراتنا، اللہ ہمارا پردہ رکھے اور ہم پر اس طرح رحم فرمائے کہ یہ ساری شہادتیں قیامت کے دن ہمارے حق میں پیش کی جائیں، نہ کہ ہمارے خلاف۔ آمین یا رب العالمین۔